دل میں یہ خواہش کریں گے کہ یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ارے میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، واہ 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 واہ، بہت اچھا۔ اس لیے میرے بھائی آپ کو پھر بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ استاد اگر شاگرد کو مارے تو اسے یہ نہیں کہتا کہ تو چلا، اسے یہ نہیں کہتا کہ تو زور زور سے رو آنسو نکال، نہ، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے پتا ہے کہ چوٹ لگے گی بندہ چیخے گا، چیخ مارے گا، روئے گا، جب درد ہوگا ظاہر سی بات ہے جب تکلیف ہوگی تو دل کے اندر سے بیتابی نکلے گی، بندہ چیخ جائے گا۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، ابھی ہمارے کفیل انور صاحب نے آپ کو بتایا صحابہ کے عشق رسول کے حوالے سے، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں ان کو کسی تقریر کی ضرورت نہیں تھی، ان کو کسی عالم کی ضرورت نہیں تھی، ان کے دلوں میں مصطفیٰ کا پیار ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ وہ خود مصطفیٰ سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے کہ مدینے کا دشمن جب کفار قریش، جب نبی کے دشمن یہ مدینہ شریف کے اندر جب یہ اپنا چاہنے والا بھیجتا ہے اور یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ اے میرا چاہنے والا ذرا تو جا تو نبی کی بارگاہ میں ذرا پتہ تو کر کے آ کہ مصطفیٰ کے عاشق مصطفیٰ کریم سے کیسی محبت کرتے ہیں، ان کے پاس کون سا ہتھیار ہے، ان کے پاس کون سی تلوار ہے کہ وہ جہاں جس جنگ میں بھی جاتے ہیں وہ ہر جنگ کو جیت جایا کرتے ہیں، ناکام کبھی نہیں ہوتے ہیں، وہ خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹتے ہیں، انہیں فتح و نصرت حاصل ہوتی ہے۔ آخر ماجرا کیا ہے، آخر فلسفہ کیا ہے؟ عروہ بن مسعود کی ذات ہے، وہ پہنچتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بارگاہ میں، اے میرے نبی سے پیار کرنے والوں ذرا ذہن لگا کر میری باتوں کو سننا اور اپنے دل کے تختی پر اسے لکھ کر لے جانا۔ حضرت عروہ بن مسعود سفیر بن کے آتے ہیں، کیا دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس کون سی طاقت ہے، مسلمانوں کے پاس کون سا ہتھیار ہے کہ یہ ہر جنگ کو جیت جاتے ہیں، یہ ہر جنگ میں فتح و نصرت پاتے ہیں۔ جب عروہ بن مسعود پہنچا ہے مدینے کے اندر، کیا دیکھتا ہے؟ اس کی آنکھیں جب دیکھتی ہے حیرت زدہ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے چاہنے والے صحابہ ہیں وہ سارے کے سارے صحابہ ہاتھ باندھ کر ادب سے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ اے لوگوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میرے اور آپ کے آقا کونین کے دولہ، دونوں عالم کے والی، سیاہ لامکا، سید انس و جاں، حضرت دائی حلیمہ کے جگر کے پارے، حضرت آمنہ کے راز دلارے، وہ نیر بطحہ، وہ شہنشاہ حسینہ، وہ تتمہ دورہ، وہ سرخیل زہرہ جمالہ، جس کے بارے میں ایک پنجابی شاعر کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ مکھ چندر بدر شاشانی ہے، مدھے چمک دی لاج نورانی ہے، کالی سلفت اک مستانی ہے، مخمور اکی ہنمت بھریا، اس صورت نو میں جانا تھا، جانان کے جانے جہانا تھا، سچا آقا تیرا بھی میں شانا تھا، جس شان تو شانا سب بنیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، جس کے بارے میں میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لم یاتی نظیروں کفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، جگراج کو تاج کرے سرسو ہے تجھ کو شہر دوسرا جانا۔ اعلیٰ حضرت جس مصطفیٰ کی شان بیان کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک کے بارے میں قلم کو اٹھاتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کا عشق بول پڑتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت کبھی مصطفیٰ جان رحمت کے ہونٹ کی تعریف کرتے ہیں تو پھر اعلیٰ حضرت وہ بریلی کا عاشق، وہ بریلی کا تاجدار اپنے قلم کو اٹھاتا ہے، اٹھا کر لکھتا ہے پتلی پتلی گلے قدسی کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ پھر اعلیٰ حضرت مصطفیٰ کے زبان مبارک کی تعریف کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت اپنے قلم کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر لکھتے ہیں وہ زباں جن کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ کبھی اعلیٰ حضرت مصطفیٰ کے شکم مبارک کی تعریف کرتے ہیں، وہ بریلی کا تاجدار اپنے قلم کو اٹھاتا ہے اور اٹھا کر لکھتا ہے کل جہاں مل کے اور جو کی روٹی غذا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ کبھی اعلیٰ حضرت مصطفیٰ کے ہاتھ کی تعریف کرتے ہیں، بریلی کا تاجدار کہتا ہے ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ وہ بریلی کا تاجدار
کبھی مصطفیٰ کے تلووں کی تعریف کرتا ہے اپنے قلم کو اٹھاتا ہے, اٹھا کر لکھتا ہے, وہ اٹھا کر لکھتا ہے جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا. ہمارا نبی وہ بریلی کا تاجدار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کنز الکرامت جبل الاستقامت اپنے قلم کو اٹھاتا ہے اور پوری دنیا کے ماؤں کو یہ پیغام دیتا ہے, اے ماؤں سنو, جب تو بچہ پیدا کرتی ہے تیرا لال دنیا میں آتا ہے, وہ اپنے گھر کے اندر بھی روشنی پیدا نہیں کر سکتا, لیکن یہ آمنہ کا چاند ہے, ذرا اسے تو دیکھو, جب یہ آیا ہے پوری دنیا کو روشن کر دیا ہے. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, ہر اندھے شیشوں میں چمکا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ 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 واہ. تو ذرا محبت کو اور پیش کیجیے, محبت سے کہیے یا رسول اللہ. سنیے, حضرت عروہ بن مسعود پہنچتے ہیں, کیا دیکھتے, میرے نبی کے جتنے صحابہ ہیں سارے ہاتھ باندھ کر ادب سے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. میرے آقا علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں, آقا وضو فرما رہے ہیں. عروہ بن مسعود کیا دیکھتا ہے, مصطفیٰ کریم وضو فرما رہے ہیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اپنے زبان مبارک سے کلی فرماتے ہیں تو صحابہ اس کلی کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے ہیں, بلکہ صحابہ اپنے ہاتھ میں لے لیا کرتے ہیں. کہ یہ سبحان اللہ, صحابہ اپنے ہاتھ میں لے لیا کرتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے لعاب دہن نکالتے ہیں باہر, تو صحابہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے ہیں, بلکہ وہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے جن کو نہ مل پاتا وہ کیا کرتے تھے, ایک دوسرے کے ہاتھ سے چسپا کرتے تھے, ایسے ملتے تھے, پھر وہ اپنے ہاتھ کو اپنے پیشانی پہ پھیر لیتے تھے, پھر وہ اپنے ہاتھ کو اپنے چہرے پر پھیر لیتے تھے. عروہ بن مسعود دیکھتا ہے, الٹے پاؤں واپس چلا جاتا ہے. اسلام کے دشمن نے پوچھا تھا عروہ بن مسعود سے, اے عروہ بن مسعود, تم میرا سفیر بن کے گیا تھا, ذرا مجھے یہ تو بتا تو کیا دیکھ کر آیا ہے, مسلمانوں کے پاس کون سا ہتھیار ہے, مسلمانوں کے پاس کون سی طاقت ہے. عروہ بن مسعود لرزہ بر اندام ہے, بول نہیں رہا ہے. تو اسلام کے دشمن نے کہا تھا, اے عروہ بن مسعود بولتا کیوں نہیں ہے, ارے تو نے قیصر و کسریٰ کے تاج اور محلات کو دیکھے ہیں. اے عروہ بن مسعود بول, تو نے سونے کے کرسی دیکھے ہیں, لیکن تو مصطفیٰ کریم کے دربار میں کیا دیکھ کر آیا ہے کہ تو بولتا نہیں ہے, تیری زبان خاموش ہے. تو عروہ بن مسعود نے کہا تھا, ہاں تو صحیح کہتا ہے, میں نے قیصر و کسریٰ کے بادشاہ کو دیکھا, میں نے سونے کے کرسی دیکھے, لیکن میں نے مدینے کے اندر جو منظر دیکھا ہے وہ آج تک میری آنکھوں نے ایسا منظر نہیں دیکھا. تو کہا کیا دیکھا ہے, تو کہا میں یہ دیکھا ہوں کہ مصطفیٰ کریم کے چاہنے والے اپنے نبی سے, اپنے آقا سے اتنی محبت کرتے ہیں, اتنا پیار کرتے ہیں کہ وہ مصطفیٰ کریم کے لعاب کو بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے ہیں. جو قوم اپنے نبی سے, اپنے مصطفیٰ سے اتنا پیار کرے کہ لعاب کو بھی زمین پہ نہ گرنے دے, اس قوم کے رہنما پہ اگر تو انگلی اٹھائے گا تیرے انگلی کو کاٹ دیا جائے گا, اگر تو آنکھیں نکالے گا تیری آنکھوں کو نکال دیا جائے گا, اگر تو زبان چلائے گا تیری زبان کو کاٹ دیا جائے گا. کیونکہ دیوانہ یہ مچل کر کہتا ہے مقام مصطفیٰ سے ہے جہاں کو آشنا کرنا, ارے مسلمانوں کا شیبہ ہے محمد سے وفا. واہ 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 واہ. مسلمانوں کا شیبہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیزوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, ذرا ذہن کو قریب تو کرے آپ, یہ نبی کے صحابہ ہے جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے, جن کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے, وہ صرف ہمیں یہی پیغام دے رہے تھے کہ نہ طاعت پر, نہ تقوی پر, نہ زہد و اتقا پر ہے, ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے, ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے. ہاں یہی ان کے پاس ہتھیار ہے,
یہی ان کی طاقت ہے کہ وہ مصطفیٰ کریم سے سچی محبت کیا کرتے تھے، وہ آقا سے سچی محبت کیا کرتے تھے۔ اس محفل میں جشن غوث الورا میں آنے والوں سنی مسلمانوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج آپ کے پاس دعویٰ تو ہے کہ آپ مسلمان ہیں، آج آپ کے پاس دعویٰ تو ہے کہ آج آپ مسلمان ہیں، ماشاءاللہ آپ کے سروں پہ ٹوپیاں بھی نظر آ رہی ہیں، کچھ ہمارے مسلمان بھائی ہیں جن کے چہروں پر داڑیاں بھی نظر آ رہی ہیں، جن کے کپڑے بھی اچھے نظر آ رہے ہیں، جن کے ہاتھوں کی گھڑی بھی مہنگی نظر آ رہی ہے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج آپ کے سینوں کے اندر مصطفیٰ کریم کی سچی محبت نہیں ہے۔ آج دیکھیے تو صحیح، آج ذرا اس فلسفے کو سمجھیے تو صحیح، پوری دنیا نے مل کر ہمارے عقیدے کو ہم سے چھیننا چاہا، پوری دنیا نے مل کر ہمارے ایمان کو ہم سے چھیننا چاہا۔ آج پوری دنیا کے لوگ، بڑے سے بڑے لوگ آج نبی کے عاشقوں سے اس کے سینے سے ایمان جیسی دولت کو چھیننا چاہتے ہیں۔ میرے بھائی آج دیکھیے تو صحیح، الگ الگ طریقے کے فرقے اٹھ رہے ہیں، الگ الگ طریقے کے عقیدے والے لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں، جو یہ کہتا ہے کہ میں صرف ابو بکر صدیق کو مانتا ہوں، جو یہ کہتا ہے کہ میں صرف مولا علی کو مانتا ہوں، جو کوئی ایک ایسا شخص اٹھتا ہے کسی آج بھارت کے کسی سرحد کے پاس سے، جو ہمیں یہ کہتا ہے کہ میں تو صرف مولائی ہوں، میں تو صرف مولا علی کو مانتا ہوں، اس کے سوا ہم کسی کو جگہ سے آپ کو توڑا جا رہا ہے، آج جگہ جگہ سے آپ کو مجروح کیا جا رہا ہے، آج عقیدے کے نام پر آپ کے ایمان کو لوٹا جا رہا ہے، آج بڑی بڑی داڑھی رکھنے والا، اپنے سر پہ امامہ باندھنے والا، اپنے اوپر لمبا جبہ پہن کر آنے والا ہمیں یہ کہتا ہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں۔ وہ کبھی عقیدے کے نام پر آپ کو بہکاتا ہے، وہ کبھی صرف صدیق اکبر کی محبت کے نام پر آپ کو بہکاتا ہے، وہ کبھی صرف مولا علی کی محبت کے نام پر آپ کو بہکاتا ہے، لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آج اگر آپ کسی عقیدے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آج اگر آپ ہٹ جائیں گے تو آج آپ کو گمراہ کر دیا جائے گا، آپ کے سینوں کے اندر سے عشق رسول کو چھین لیا جائے گا۔ تو ہمیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ان مقدس علماء کی موجودگی میں تو پھر آپ کو کس پلیٹ فارم پہ آنا پڑے گا جہاں پر آپ کو ابو بکر صدیق کی محبت بھی مل جائے، حضرت عمر کی عدالت بھی مل جائے، حضرت عثمان غنی کی سخاوت بھی مل جائے، حضرت مولا علی کی شجاعت بھی مل جائے، حضرت امیر معاویہ کا پیار بھی آپ کے سینوں میں آ جائے۔ تو ہاں ان علماء کی مقدس موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں آپ دلی کے کسی مرکز پہ چلے جائیں گے آپ کو یہ محبت نہیں ملے گی، بمبئی کے کسی مرکز پہ چلے جائیں گے یہ محبت آپ کو نہیں ملے گی، آپ حیدرآباد کے کسی عہدیداران کے پاس چلے جائیں گے آپ کو یہ محبت نہیں ملے گی۔ تو ہم سے پوچھئے مولانا ہم کون سے پلیٹ فارم پہ جائے، ہم کس کو مانے جہاں پہ ہمیں صدیق اکبر کی محبت کا بھی پتہ ملے، جہاں پہ عمر فاروق کی محبت کا بھی پتہ ملے، جہاں پہ عثمان کی محبت کا پتہ ملے، جہاں پہ مولا علی کی محبت کا پتہ ملے، جہاں پہ امیر معاویہ کے پیار کا ہمیں درس ملے۔ تو ہاں کہنا چاہتا ہوں کسی مرکز پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بمبئی کی سرحد پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ساری محبت کو ایک جگہ پہ پانا چاہتے ہو تو آپ بریلی کے سرزمین پہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر ایک نبی کا عاشق رہتا تھا جس نے پوری زندگی ہمیں یہ پیغام دیا کہ سنو کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہے گا۔ ہاں تو بریلی سے اپنا رشتہ مضبوط کیجئے، بریلی کو اپنا مرکز جانیے جہاں سے آپ کو صدیق اکبر کی صداقت کا پتہ ملے گا، جہاں سے آپ کو
صحابہ کی محبت کا درس ملے گا، وہیں پہ آپ کو اہل بیت کی محبت کا بھی درس ملے گا. وہیں پہ یہ بتایا جائے گا کہ حضرت امیر معاویہ بھی نبی کے عاشق ہے. وہاں پہ یہ بتایا جائے گا کہ حضرت امیر معاویہ بھی مصطفیٰ کریم کے پیارے صحابہ ہے. ہاں تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی بریلی سے ہٹتا ہے وہ یہ تو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، لیکن کوئی بریلی سے ہٹ کر ڈھولکی بجانے لگتا ہے، کوئی ڈمرو بجانے لگتا ہے، کوئی سر پہ پگڑی باندھ کر پاگل ہونے لگتا ہے. ہم کہتے ہیں ڈھولکی بجانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈمرو بجانے کی ضرورت نہیں ہے، پلیٹ اور پتھر مارنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بریلی کے سرزمین پہ، یہاں تجھے بریلی کا ایک تاجدار ملے گا، علم کا ایک پہاڑ ملے گا، ایک عاشق صادق ملے گا جو ڈھولکی والے کے ڈھولک کو پھاڑ دیتا ہے، جو ڈمرو والے کے ڈمرو کو توڑ دیتا ہے اور یہ پیغام دیتا ہے دل کے رضا ہے خنجر خوخار پر زبان آدھا سے کہہ دو خیر منائے. اس لیے میرے بھائی، لمبی داڑھی دیکھ کر یا لمبا جبہ دیکھ کر یا امامہ دیکھ کر بہک مت جانا. آج پیر صاحب اگر ہمارے یہاں آتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہم پیر صاحب کو کہتے ہیں حضرت نماز پڑھنے چلیے، تو حضرت ہمیں کہتے ہیں کہ تم جاؤ نماز پڑھنے، میں یہیں بیٹھ کے اکیلے میں نماز پڑھوں گا. ایسے پیر صاحب کو کہیے کہ حضرت اکیلے میں نماز مت پڑھیے، آپ ہمارے مقتدا بنیے، آپ ہمارے پیشوا بنیے، ہم آپ کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے. اور یہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پیر کیسے نماز پڑھتے ہیں، ہم اپنی پیر کی طرح نماز پڑھیں گے. ہاں، اس لیے آج پیروں نے بھی سنیت کا بڑا خسارہ کیا ہے، بڑا خسارہ کیا ہے. وہ ہاتھ میں 5 او بھیا او کیوں لو، جب میری تقریر ختم ہو جائے گی اسد بھائی پڑھیں گے نا، صحیح کروا دیجئے گا نا، ٹھیک ہے؟ ذرا محبت سے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم دائما صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار غوث اعظم کی اس محفل سے میرے بھائی ایک ایمان، ایک عقیدہ، ایک پیغام لے کر جائیے. ایسے پیر صاحب کا دامن نہیں پکڑیے جو آپ کو دکھا کر نماز نہیں پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں حجرے میں نماز پڑھوں گا، پیر صاحب حجرے میں کوئی نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ کو گمراہ کرتے ہیں. جو دکھا کر نماز نہ پڑھے ان کے مرید ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. نہیں ہے. ایک بہت بڑے عابد تھے، بہت بڑے زاہد تھے، بڑا غور سے سنیے گا. تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا ہے، میرے پروردگار میرے اوپر سے تو نماز کو معاف کر دے. غور سے سنیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمائی، اس کے اوپر سے نماز معاف کر دی. لیکن جب وہ رات میں سو کر صبح میں اٹھتے ہیں تو عقل ان کی جا چکی تھی، عقل ان کی جا چکی تھی، کیونکہ ہر عقل والے کے اوپر نماز فرض ہوتی ہے. پاگلوں کے اوپر نماز نہیں ہوتی، بے عقلوں پہ نماز نہیں ہوتی. اگر تیرا پیر عقل والا ہے تو اسے کہا مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق ہمیں نماز پڑھ کے دکھا، ہم تیرے دامن کو پکڑیں گے اور ہم بریلی چلیں گے اور بریلی سے بغداد چلیں گے اور بغداد سے مدینہ جائیں گے مصطفیٰ کی بارگاہ. ہاں، اس لیے اس علاقے میں خاص کر کے بنگال کے علاقے میں پیر بہت گھومتے رہتے ہیں. مہنگا کپڑا پہننے والا پیر نہیں ہوتا، دھوکہ مت کھائیے گا. ہاں، لمبی داڑھی والا پیر نہیں ہوتا. سنو، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ اگر کوئی ہوا کے دوش پہ بھی مصلی بچھا کر نماز پڑھے لیکن اس کے اندر اگر میری کوئی سنت موجود نہ ہو، اس کے پیچھے مت پڑنا، تم شریعت مصطفیٰ کا پابند رہے.
اس لیے کہ پیر وہ ہوگا جو سنت کا پابند ہوگا، پیر وہ ہوگا جو نماز کا پابند ہوگا، پیر وہ ہوگا جو مسلک اعلیٰ حضرت کا سچا مبلغ ہوگا۔ اس دور میں مسلک اعلیٰ حضرت ہماری پہچان ہے۔ جو مسلک اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا ہم اس پیر کو پیر نہیں۔ اس لیے کہ میرے نبی کے زمانے میں حضرت علی ایمان کی دلیل تھے۔ نبی کے صحابہ یہ فرق کرنا چاہتے تھے کہ یہ آدمی منافق ہے یا مومن ہے، تو وہ مولا علی کے نام کا نعرہ بلند کرتے تھے۔ مولا علی کے نام سے جس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی، صحابہ جان جاتے یہ مومن ہے، اور جس کا چہرہ مرجھا جاتا صحابہ جان جاتے یہ منافق ہے۔ اس دور میں جس خانقاہ میں یا جس کالج کے اندر یا جس مدرسے کے اندر مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاؤ، اگر پیر بھڑک جائے تو سمجھنا کہ دال کالی ہے، اگر پیر مچل جائے تو سمجھنا یہ مرکز بھی ہے اور مسلک اعلیٰ حضرت۔ ذرا زور سے بھائی، سارے مجمع بولے عشق محبت۔ یہی خاموشی آپ کی کبھی کبھی آپ کو بہکا دیتی ہے۔ خاموش نہیں، اعلیٰ حضرت کے نام پہ کیسی خاموشی؟ نہ میرے بھائی، آج آپ غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے ہیں نا، اس غوث اعظم کی عظمت کے بارے میں اگر کسی نے بتایا ہے تو وہ بریلی کا احمد رضا خان۔ آپ کہیں گے مولانا کیسے؟ میں تھوڑی سی ایک جھلک آپ کو دکھاتا ہوں۔ حضور محدث اعظم ہند کے چوچوی ہے، بڑا غور سے سنیے گا۔ حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں تعلیم لینے کے لیے جا رہے ہیں، اپنے زمانے کے محدث اعظم ہند کے چوچوی آل رسول ہے۔ اے لوگو، ایک سید کی کلپ میں دیکھ رہا تھا جو تقریر کر رہے تھے، اور ان کے سامنے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگایا گیا تو انہوں نے کہا کہ سیدوں کے سامنے اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہیں لگاؤ۔ وہ کہہ رہے تھے کہ سیدوں کے سامنے اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہیں لگاؤ، لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ارے پورے ملک ہندوستان کے اندر سیدوں کی پہچان، سیدوں کی عزت، سیدوں کا احترام کس نے کرایا؟ وہ تو کوئی اور بات نہیں، بریلی کا تاجدار امام ہے۔ تو اگر بریلی کے تاجدار نے ہمیں سیدوں کا احترام بتلایا تو کیا ہم سید ہونے کے ناطے بریلی والے تاجدار جو پوری زندگی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر مصطفیٰ کے گن گاتے رہے، نبی کا پرچار کرتے رہے؟ آل سعود نے بریلی کے تاجدار کو کہا تھا، اے احمد رضا، بڑے سے بڑے علماء، بڑے سے بڑے داڑھی والے، بڑے سے بڑے ملے یہ ہمارے ڈالر پہ بک گئے ہیں۔ احمد رضا، پیسہ چاہیے پیسہ لے لو، مکان چاہیے مکان لے لو، دکان چاہیے دکان لے لو، کھیت چاہیے کھیت لے لو، کھلیان چاہیے کھلیان لے جو، لیکن بریلی کے تاجدار نے کہا تھا احمد رضا کو تیری دولت نہیں چاہیے، احمد رضا کو تیرے پیسے نہیں چاہیے، احمد رضا کو تیرا روپیہ نہیں چاہیے، اگر کچھ دینا چاہتا ہے تو مصطفیٰ کے دربار میں رہنے کے لیے ایک رات دے دے۔ بریلی کے تاجدار کے لیے سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، تو اس لیے خانقاہوں کی عزت، خانقاہوں کا احترام، ایک جاہل سید کو بھی اعلیٰ حضرت نے اپنے کاندھے پر بیٹھا کر پوری دنیا کو بتایا کہ آل رسول وہ ہوتا ہے، چاہے وہ جیسا ہو اس کے عمل نہیں دیکھے جائیں گے، اس کی نسبت کی وجہ سے اس کی نسبت کی وجہ سے اس کا احترام کیا جائے گا۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ جب آپ اپنے ظاہری حیات سے تھے تو آپ کے دربار میں ایک سید آئے، آل رسول، ان کے چہرے پر کوئی داڑھی بھی نہیں تھی، وہ کوئی عالم بھی نہیں تھے، مفتی بھی نہیں تھے، کچھ نہیں تھے، داڑھی بھی نہیں تھی۔
تو فوراً حضور تاج الشریعہ پورے اعلیٰ حضرت کے گھرانے والوں کی شان ہی یہی ہے کہ وہ سیدوں کا احترام کرتے ہیں، وہ سیدوں کی عزت کرتے ہیں، وہ ان کا اکرام کرتے ہیں۔ جیسے کسی نے کہا نا حضور تاج الشریعہ سے کہ حضور یہ آنے والا اس کے چہرے پر داڑھی بھی نہیں ہے، یہ کوئی عالم بھی نہیں ہے، یہ فاسق نما آدمی ہے، اور آپ کھڑے ہو کر ان کا احترام کر رہے ہیں۔ سنیے، جو تاج الشریعہ کے چاہنے والے ہیں مچل جائیں گے۔ میرے تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے فرمایا، اے لوگو تم ان کے چہرے کے داڑھی کو دیکھ رہے ہو، اختر رضا اس کے رگوں میں جو خون بہ رہا ہے اسے دیکھ کر اس کا احترام۔ میرے بھائی ذرا سوچے تو صحیح، کیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم اعلیٰ حضرت کو نہیں مانیں گے؟ ایک بات پوائنٹ کی آپ کو بتاؤں، جس دن آپ یہ کہہ دیں گے نا کہ ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، پھر آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بتا صحابہ میں اول درجہ کس کا ہے، نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ جو بریلی کا ہوتا ہے نا اسے پتا ہوتا ہے کہ بعد الانبیاء بالتحقیق اگر نبیوں کے بعد صحابہ میں سب سے اول افضل اگر کوئی ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق۔ ہاں تو بریلی سے جب جڑیں گے نا آپ تو پھر آپ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ مولا علی کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، نہ یہ پوچھنا نہیں، تم صرف دعویٰ کرتے ہو کہ تم مولا علی کو مانتے ہو، اور ہم دعویٰ نہیں کرتے، ہمارے پاس دلیل ہے، اور ہم دلیل کے ساتھ یہ کہتے ہیں النظر الی وجہ علی العبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی ہے، اور صرف چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں ذکر علی العبادہ، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ ہاں تو پھر ہم سے پوچھنا نہیں کہ مولا علی کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو۔ الحمدللہ جو بریلی والا ہوتا ہے نا وہ ابو بکر کو بھی مانتا، عمر کو بھی مانتا، عثمان کو بھی مانتا، مولا علی کو بھی مانتا، وہ یہ بھی مانتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ جنتی ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، ارے نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ ہاں پھر ہم سے نہ پوچھنا، نہ کبھی نہیں پوچھنا، اسی لیے اعلیٰ حضرت سے جڑ جائیے۔ جو پیر اعلیٰ حضرت کا نام نہ لے اس پیر کا نام آپ نہیں لیجیے، آپ کو بہکا دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو مرید بنا کے ڈھولکی بجوانے لگے، ہو سکتا ہے آپ کو مرید بنا کے ڈمرو بجوانے لگے، ہے نا؟ لیکن اعلیٰ حضرت کے یہاں یہ سب نہیں ہے، یہاں ریاکاری نہیں، یہاں دکھاوا نہیں، یہاں ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر بریلی کے مفتی اعظم ہند نے کہا کہ نسبندی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، تو حکومت نے کہا کہ اے اعلیٰ حضرت کے شہزادے مفتی اعظم ہند اپنا فتویٰ بدل دیجئے۔ سنو سنو، ہم اس بریلی کے ماننے والے ہیں کہ میرے مفتی اعظم ہند نے کہا سن، یہاں پیسوں پہ، ڈالر پہ یا کسی کی حکومت کو دیکھ کر فتویٰ بدلے نہیں جاتے، ہاں ضرورت پڑے اگر تو ہم حکومت کو بدل دیتے، لیکن اس لیے یہاں دکھاوا نہیں ہے۔ یہاں کوئی بریلی سے جڑا ہوا اعلیٰ حضرت کے خانوادے والے، ان کے پاس کوئی سرکاری نوکری نہیں ہے، ان کے پاس کوئی بزنس نہیں ہے، الحمدللہ یہ مصطفیٰ کے پیار کا صدقہ ہے۔ بریلی کے جس شہزادے کو دیکھو گے نا دل کرے گا کہ کاش ایک بار اور دیکھ لیتے۔ ہاں یہ میرے تاج الشریعہ کی مبارک ذات ہے۔ بمبئی کے سرزمین پہ ایک ہندو آپ کا چہرہ دیکھتا ہے، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔
آپ نے کچھ سمجھایا بھی نہیں، آپ نے کچھ بتایا بھی نہیں، آپ نے کوئی تقریر بھی نہیں کی. ایک غیر مسلم غیر قوم والا بریلی کے قاضی الشریعہ کے چہرے کو دیکھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ بھائی کیسے تو مسلمان ہو گیا؟ اس نے کہا کہ سن، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک بریلی کا مولانا، ایک بریلی کے اعلیٰ حضرت کے گھرانے والے کا چہرہ اتنا پیارا ہے تو یہ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس محمد عربی کا چہرہ. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ سمجھ رہے نا؟ اس لیے اپنے عقیدے کو مضبوط کیجئے، مضبوط کیجئے، ایک دم جڑ کے رہیے. حضور محدث اعظم ہند کے چھوچوی جب بریلی شریف پہنچے نا، سنیے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ آل رسول ہے. جیسے پہنچے بریلی شریف، اعلیٰ حضرت نے حضور محدث اعظم ہند کے چھوچوی کو ایک تخت پہ بیٹھایا اور پھر آپ غوث اعظم کی بارگاہ میں نظر پیش کی. آپ نے شیرنی منگائی اور شیرنی منگانے کے بعد آپ نے بہت دعائیں دی. حضور محدث اعظم ہند کے چھوچوی کو دعا دینے لگے. اعلیٰ حضرت وہ محدث اعظم ہند کہتے ہیں میں دل ہی دل میں مچلتا جا رہا تھا. لوگ کہتے ہیں احمد رضا ایسے ہے، احمد رضا ویسے ہے، لیکن میں سادات گھرانے سے ہوں. میری اتنی عزت کر رہے ہیں، میری اتنی تعظیم کر رہے ہیں کہ غوث اعظم کی بارگاہ میں نظر پیش کر رہے ہیں، شیرنی منگا رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں. اے لوگوں، بانٹنے والے سے بے توجہی کی وجہ سے ایک شیرنی زمین پہ، شیرنی کا ٹکڑا زمین پہ گر گیا. بریلی کا تاجدار، سنو سنو دیوانو، غوث الورا میں آنے والوں، غوث اعظم سے محبت کرنے والوں، سنو بریلی کا وہ احمد رضا کتنے کمال والا ہے. سنو، وہ بے توجہی کی وجہ سے شیرنی کا کچھ ٹکڑا زمین پہ گر گیا. احمد رضا اپنی تخت کو کا مرتبہ اس لیے بلند ہے، اس لیے بلند ہے کہ سرکار غوث اعظم کے پشت مبارک پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ہے، اور سرکار غوث اعظم کے قدم مبارک تمام اولیاء کے گردن پہ ہے. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، وہ آقا غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں بغداد کے اندر، قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، یہ جو میرا قدم ہے تمام ولیوں کے گردن پہ ہے. دنیا کے کسی خطے کا کوئی بھی ولی اوتاب اقتاب ایسا نہیں تھا کہ جس نے یہ آواز سنی ہو اور اپنی گردن کو نہ جھکایا ہو. نا 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 نا، سارے نے اپنی گردن کو جھکا کر حضرت غوث اعظم کے ولایت کو تسلیم کیا، اور سرکار غریب نواز خراسان کے جنگل میں رہ کر اپنے سر کو اتنا جھکایا، اتنا جھکایا، اتنا جھکایا کہ سرکار غوث اعظم کو ان کی یہ ادا پسند آ گئی. اور غوث اعظم نے فرمایا معین الدین، تو نے میرا احترام کیا ہے تو ان قریب اللہ تعالیٰ تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کرے گا، ہندوستان کی بادشاہت عطا کرے گا. تو ہم ایسے پیر غوث اعظم کے ماننے والے ہیں کہ آپ جس پہ نگاہ ڈال دے، آپ جس کے اوپر نگاہ ولایت ڈال دے، اللہ اسے ولایت کا تاجدار بنا دیتا ہے، اللہ اسے قطب بنا دیتا ہے، اللہ اسے ابدال بنا دیتا ہے. جس پہ نظر ڈالتے ہیں اس کی زندگی کو سنوار دیتے ہیں، جس پہ نظر ڈالتے ہیں اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں. اب تقریر ختم کر رہا ہوں، آخری جملے مولانا جمیل قادری کے شعر کے ذریعے سے ایک پیغام دے کر قادریوں مسکرا دینا، اور یہ پیغام دے کر میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. پہلے میں ان تمامی علماء کو گواہ بنا کر اپنی زبان سے نکلے ہوئے جو بھی کلمات ہیں بتقاضۂ بشریت اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو میں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں. سبھی حضرات کلمہ استغفار پڑھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ طیب پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کبھی حاضری ہوگی تو انشاءاللہ مکمل باتیں آپ سے کروں گا. ابھی مولانا غلام ربانی فیضی صاحب کو بھی سننا ہے. مولانا جمیل قادری کے 2-3 شعر سنیے، اپنی گفتگو ختم اور اپنی جگہ پر بیٹھتا ہوں. ذرا دونوں ہاتھ